بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان من، آج دسمبر 1983 کی 23 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ نوح سے ہو رہا ہے، 71ویں سورت 71۔ جیسا کہ میں ہر بار اس کی یاد دہانی کراتا ہوں، یہ آخری پاروں میں بالخصوص اس تباہی کا ذکر آ رہا ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے مخالفین کی طرف سے ویسے تو 23 سال اور آخری 7-8 سال میں ابھر کر سامنے آتی رہی۔ اس قوم کی شکست، بدحالی، زوال، ختم ہو جانا، جسے عذاب کہا گیا ہے۔ قرآن کا انداز یہ ہے کہ وہ ان تباہیوں کو جو قوموں پر آتی ہیں، یا تو وہ خارجی حوادث کے تشبیہات کے رنگ میں پیش کرتا ہے، یا اس قوم کے اندر جو خلفشار پیدا ہوتا ہے اس انداز میں پیش کرتا ہے۔ اسے عذاب سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اصل میں ہم جو مذہب کے خوگر ہو گئے ہیں، تو جب عذاب یا عذاب خداوندی کے لفظ ہم سنتے ہیں تو کچھ ذہن میں ہوتا ہے کہ کچھ آسمان سے کسی قسم کی بلائیں اترتی ہیں اور اس طرح سے اس قوم کو مصیبت میں مبتلا کر دیتی ہیں۔ عذاب کے معنی قوم کی تباہی کیجئے، بات صاف ہو جاتی ہے۔ اب قرآن کریم اقوام سابقہ کی تاریخ بیان کرتا ہے، کی داستانیں بیان کرتا ہے، تو وہ تاریخ کی کتاب نہیں ہے۔ اس کا انداز یہ ہے کہ وہ ایک دعویٰ کرتا ہے۔ دعویٰ یہ ہے کہ غلط خطوط پر متشکل نظام بالآخر تباہ ہو کر رہتا ہے۔ وہ قوم تباہی کی شکلیں ایک تو یہ بھی ہوتی ہیں کہ وہیں اپنے ہی ملک کے اندر باہمی فساد انگیزیوں، خون ریزیوں، ان کے ہاتھوں ہی وہ ختم ہو جائے، یا کوئی دوسری قوم اس قوم کی جگہ لے لے۔ دعویٰ وہ یہ کرتا ہے، اور اس دعوے کے ثبوت میں پہلے تو وہ دلائل پیش کرتا ہے، خالص علمی سطح پہ وہ گفتگو کرتا ہے۔ اس کے بعد وہ پھر یہ بتاتا ہے کہ تاریخ کے اوراق سے اس کی شہادت پوچھیے کہ جس قوم نے اس قسم کا غلط نظام قائم کیا اس کا انجام کیا ہوا۔ وہ اس کے لیے شہادات میں پیش کرتا ہے عام طور پہ وہ قومیں جن سے قرآن کریم کی اولی مخاطب قوم یعنی قریش یا حجاز کے عرب، وہ پہلے سے ہی مانوس اور متعارف تھے۔ وہ ان قوموں کی تاریخ کو جانتے تھے، اس کے انجام سے واقف تھے، ان کی اجڑی ہوئی بستیوں سے صبح و شام گزرتے تھے، آپس میں باتیں کرتے رہتے تھے، چرچا ہوتا تھا۔ فرق صرف یہ تھا کہ وہ یہی سمجھتے تھے کہ کوئی آسمان سے بجلی گری اور یہ سب کو تباہ ہو گئی۔ قرآن اس کے مقابلے میں بتاتا یہ ہے کہ تباہی کے نشانات تو تم دیکھتے ہو، اس کی وجہ کی طرف تم توجہ نہیں دیتے۔ وہ وجہ یہ تھی کہ اس قوم کے اندر نظام غلط تھا، جرائم عام ہو گئے تھے، اور اس کی وجہ سے وہ قوم تباہ ہو گئی تھی۔ اور وہ اس کے بعد کہتا یہ ہے کہ اگر تم بھی یہی کچھ کرو گے، تمہارا نظام بھی اسی قسم کی غلط بنیادوں پر استوار ہے، اگر تم اس سے باز نہ آئے تو تمہارا انجام بھی وہی ہوگا جو اقوام سابقہ کا ہوا ہے۔ یہ ہے جو چیز ہے اقوام سابقہ یا انبیاء گزشتہ کی داستانیں بیان کرنے سے مقصود۔ اب یہاں تک وہ آ کر پیچھے سے چلا آ رہا ہے یہی کہتا ہوا، یہ قریش کے نظام کے جو اسقام اور معائب گناتا ہے قرآن، یاد رکھیے کہ وہ اقوام سابقہ میں سے بھی ان کے ہاں بھی خرابیاں تو بہت ہوتی تھیں عام، وہ ان میں سے اس خرابی کا خاص طور پر ذکر کرتا ہے، وہ جو ان کو لے ڈوبنے والی ہوتی ہے، تباہی کا موجب بن جاتی ہے، خاص طور پہ اس خرابی کا ذکر کرتا ہے۔ وہ شروع کرتا ہے داستان کو حضرت نوح علیہ السلام سے۔ اب آپ دیکھیے کہ وہ جو قوموں کی تباہی کے یا عذاب کے جرائم یا اسباب گناتا ہے، کس کس قسم کی چیزیں آتی ہیں۔ اصولی طور پر حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا جرم گناتا ہے کہ اس میں
طبقاتی تفریق تھی، کلاس ڈسکریمنیشن جسے کہتے ہیں. کام کاج کرنے والے وہ ان کے ہاں جو بڑے بڑے ملا اعلیٰ تھے، سرداران قوم، بڑے بڑے جاگیردار، بڑے بڑے ذمہ دار، انہوں نے اپنے ہی ہاں کے جو کام کرنے والے تھے، کمی کمین، ان کو وہ کمین سمجھتے تھے. تو جرم یہ قرآن نے بیان کیا ہے اس قوم کے ڈوبنے کا، تباہی کا، کہ ان کی کیفیت یہ تھی کہ وہ طبقاتی تفریق وہاں شدت تک پہنچی ہوئی تھی. اب دیکھتے چلے جائیے کہ یہی جرائم جب ہمارے زمانے میں آئیں گے تو قومیں انہی کے ہاتھوں سے تباہ ہوں گی. قریش کے ہاں بھی یہ بڑی چیز تھی، وہ نسلی امتیاز کی بنا پر بھی ان کے ہاں برہمن اور شودر کی کیفیت پیدا ہو چکی ہوئی تھی. بہرحال ابتدا کرتا ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام سے. اس قوم کے اندر طبقاتی تفریق تھی جس کی وجہ سے وہ تباہ ہوئی. اس کے بعد وہ قوم عاد کو لیتا ہے. عاد کے ہاں تو کہتا یہ ہے کہ ان کے ہاں کے ارباب اقتدار جو تھے، ان کے اس میں حکومت جو تھی وہ ڈنڈے کے زور پر تھی. تکبر تھا، استکبار تھا، استحصال تھا، سرکشی تھی، کوئی قانون نہیں تھا. یہ جنگل کا قانون جسے کہتے ہیں، استکبار اور عنید وغیرہ بات قرآن نے کہی ہے. لیکن قوم عاد کے قصے میں ایک ایسا نقطہ وہ بیان کر گیا ہے جس کی تفصیل تو شاید میں بعد میں کبھی بیان کروں گا. وہ ہے بڑی اہم چیز. وہ جو ارباب اقتدار تھے ان کا تو بتایا کہ وہ اس قسم کے استحصال اور استکبار اور اس قسم کی سرکشی سے حکومت کرتے تھے. قوم کا جرم یہ بتایا کہ وہ خاموشی سے ان کی ان تمام چیزوں کو برداشت کیے چلے جاتے تھے. یہ بڑی اہم چیز ہے. کبھی میں بیان کروں گا کہ جو دوزخ میں، جہنم میں مکالمہ وہ بتاتا ہے ان نیچے کے قوم کا اور قوم کے جو اکابرین تھے ان کا. اور قوم یہ کہتی ہے خدا سے کہ انہیں دوہرا عذاب دیجیے اپنی جرم کی وجہ سے، اور ہمیں بھی انہوں نے گمراہ کیا. جواب ملتا ہے کہ تمہیں بھی دوہرا عذاب. ان کی قوت تو تمہاری دست و بازو کی رہنے کی ہمت تھی. یہ کہاں سے لائے تھے قوت؟ تم نے انہیں خدا بنایا تو یہ خدا بن بیٹھے، ورنہ ان کی تو اپنی حیثیت ہی کچھ نہیں تھی. اس جرم کی پاداش میں قوم تباہ ہوتی ہے. قوم سمود آتی ہے آگے. ان کے ہاں کی معیشت ایگریکلچر تھی، زرعی معیشت تھی. زیادہ عام طور پہ وہ مویشی پالتے تھے. بڑے بڑے سرداروں نے چشموں پہ، چراگاہوں پہ قبضہ کر رکھا تھا، ذاتی ملکیت بنا رکھا تھا خدا کے ان ذرائع رزق کو، اور غریبوں کی وہ کہ مواشیوں کو وہ آنے نہیں دیتے تھے آگے. کبھی وہ چھوڑ کے چلے گئے جب تو بقایا پانی تھوڑا بہت یا کوئی گھاس بچ رہا تو ان کے حصے میں آ گیا. ورنہ انہوں نے ذاتی قبضہ، زمین پر ذاتی قبضہ، ذرائع پیداوار کو استحصال کے طور پہ اپنے قبضے میں لینا، یہ جرم بتایا گیا قوم سمود کا. شعیب، قوم شعیب یا قوم مدین، ان کے ہاں کاروبار، ان کے ہاں معیشت کاروباری تھی. اس کے ہاں یہ کہا کہ وہ کاروبار میں ڈنڈی مارتے تھے، کبھی پورا تول نہیں دیتے تھے. اکانومی اس قسم کی رکھی ہوئی تھی. بات آج بھی وہی ہے، انداز کچھ بدلے ہوئے ایسے ہیں کہ اس کے لیے اصطلاحات، کچھ ٹرمز کچھ اور بدل گئی ہیں. بات اتنی ڈنڈی مارنے کی بات ہے جو قرآن کہتا ہے. یہ ہے جرم قوم شعیب کا جس کے ہاتھوں وہ تباہ ہوئی ہے. اس کے بعد فرعون آتا ہے. جرم کیا ہے؟ انا ربکم اعلیٰ، رزق کی ساری چیزیں اپنے کنٹرول میں رکھی، جسے جتنا چاہے اتنے کی پرچی اس کو دے. یہ جرم ہے فرعون کا. یہ اس قسم کے وہ موٹے موٹے جو جرائم ہیں جن کی وجہ سے قومیں تباہ ہوتی ہیں، وہ بار بار ان کا ذکر کرتا چلا آتا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں یہودیوں کے یہ جو مذہبی پیشوا تھے، ان کی تھیوکریسی جو تھی، اس کو وہ اس قوم کی تباہی کا مجھے بتا رہا ہے. تھیوکریٹک سسٹم جو ہے جس میں آخری اقتدار یا اتھارٹی جو ہے وہ مذہبی پیشواؤں کی ہوتی ہے کہ شریعت میں یہ کہا ہے، یوں آیا ہے، اور اس کے بعد کوئی ان کے خلاف کچھ نہیں کہہ سکتا. بے دست و پا ہوتے ہیں سب. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں یہودیوں کا یہ جرم گنایا ہے اور اس کے بعد ان کی تباہی کی داستان بتائی. یہ ہے جو قرآن بتاتا چلا آ رہا ہے.
قریش کو بار بار وہ کہتا ہے کہ ان میں سے تم خود دیکھ لو تمہارے معاشرے میں کون کون سے جرائم پل رہے ہیں، تو کیا تم بچ جاؤ گے؟ اور قریش سے آگے بڑھ کر آ جائیے آج کے دور کے اندر کہ جس نظام کی بنیاد بھی ان جرائم میں سے کسی ایک جرم پہ بھی ہوگی، اور آج تو ایک ایک قوم میں ان میں سے کتنی کتنی چیزیں پائی جاتی ہیں، وہ قوم بچ نہیں سکتی۔ یہ تاریخی داستانیں نہیں ہیں، یہ زندگی اور موت کے اصول ہیں جو زندہ رہیں گے ہمیشہ تک اور پائندہ رہیں گے۔ ہر دور میں جو بھی نظام ایسا ہوگا جن میں ان میں سے کوئی جرم ہوگا وہ تباہ ہو کے رہے گا، جو اس کی اصلاح کر لیں گے انہیں زندگی حاصل ہوگی۔ یہ ہے ماحصل قرآن کریم کی ساری تعلیم کا عزیزان من۔ اور اس کے بعد یہ کہ یہ دیکھو اور اپنے نظام کو، اپنے معاشرے کو پھر پرکھ کر دیکھو، اس کسوٹی پر کس کر دیکھو کہ ان میں کوئی جرم تمہارے ہاں تو نہیں پایا جاتا، پایا جاتا ہے اور تم اس کی اصلاح کی فکر نہیں کرتی تو تباہ ہو جاؤ گے۔ خدا کا قانون مکافات تو اٹل ہے، اس کے نتائج برآمد ہو کر رہتے ہیں۔ یہ ہے مقصد عزیزان من ان کہانیوں کا، ان داستانوں کا جو اقوام سابقہ کی بیان کی گئی ہیں۔ قریش کی پچھلے 2-3 صورتوں کے اندر بار بار قریش کی توجہ دلائی گئی ہے اس چیز کی طرف کہ تمہارا یہ نظام جس میں نسلی تفاوت بھی ہیں، طبقاتی امتیازات بھی ہیں، سودی کاروبار بھی تم کرتے ہو، مذہبی پیشوائیت بھی تمہارے ہاں اتنے زوروں کی ہیں، یہ بچ نہیں سکتا۔ وہ اتنی کٹھے ہو گئے تھے یہ جرائم۔ اس کرنے کے بعد پھر اپنے انداز کے مطابق وہ آیا تاریخی شہادت پہ، اور بات اس نے شروع کی۔ سب سے پہلا سلسلہ وحی کی ابتدا جو ہے قرآن کہتا ہے حضرت نوح علیہ السلام سے وہ کرتا ہے۔ اس قوم کا ذکر کیا اور پوری صورت میں اس کے متعلق کہا۔ جرائم خاص طور پہ اس میں نہیں گنائے گئے کیونکہ وہ متعدد مقامات پر گنائے گئے ہیں۔ قرآن کا انداز آپ دیکھیے، یہ ذہن میں نہیں لوگوں کے آتا کہ صاحب بار بار کتنے مقام کے اوپر وہ انہی قصوں کو دہراتا چلا جاتا ہے۔ یاد رکھیے کہ یہ قرآن کوئی بیٹھ کر لکھی ہوئی کتاب نہیں ہے کہ اس کے ہاں یہ اس چیپٹر میں یہ لکھنا ہے، اگلے چیپٹر میں یہ لکھنا ہے، اور اس کے بعد یہ 23 سالہ زندگی جو حضور کی تھی، مختلف مقامات پر، مختلف تقاریب پر، مختلف لوگ جو مخاطب تھے ان کے حسب حال، یہ یوں کہیے جیسے کچھ خطابات یا ایڈریسز ہیں، ان کو مخاطب کر کے یہ چیزیں کہی گئی ہیں۔ تو جو چیز 23 سال میں مختلف مقامات پہ کہی جائے گی، اس میں جسے آپ تکرار کہتے ہیں وہ تو دہرایا جائے گا، لیکن وہ تکرار بھی ایسی نہیں ہے کہ منوعاً اسی شکل میں وہ بیان کیا جائے۔ ہر بار جو قصہ آئے گا کسی قوم کا یا کسی نبی کا، اس میں کوئی نہ کوئی نقطہ ایک ایسا آئے گا جو وہاں وجہ بصیرت ہوگا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی داستان آ رہی ہے۔ انا ارسلنا نوحا الی قومہ ان انذر قومک من قبل ان یاتیہم عذاب علیم۔ قرآن نے یہ واضح طور پہ کہا ہے کہ جب بھی کسی قوم کی حالت یوں بگڑتی تو پہلے وہاں وہ آتے جو ان کو وارن کرتے، تنبیہ کرتے کہ تمہارے اس روش کا نتیجہ تباہی ہوگا، اب بھی اصلاح کر لو تو بچ جاؤ گے۔ اسے قرآن نے خدا کا قانون مکافات میں مہلت کا قانون کہا ہے کہ ایک غلط کار معاشرے کی تباہی میں وقت ہوتا ہے اس چیز کا کہ اس میں اگر اصلاح کر لے تو بچ رہتا ہے وہ، اور اس میں وہ کہتے ہیں آتا ہے وارن کرنے والا، جس کو جو کہا گیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد رسول یا نبی تو کوئی آئے گا نہیں، لیکن خدا کی کتاب وہ محفوظ شکل کے اندر قیامت تک موجود ہے۔ اس کی وارننگ یہ ہے کہ کوئی جو قرآن کی بات کہے قوم سے وہ ہوگا جس نے تنذیر کی ہے، رسالت کا فریضہ امت کی امتی ہونے کی حیثیت سے ادا کیا، قرآن نے جو کہا ہے اس کو پیش کیا گیا تھا۔ انذر قومک من قبل ان یاتیہم عذاب علیم، اسے کہا گیا کہ آگاہ کر دو اس قوم کو قبل اس کے کہ آخری تباہی ان کے اوپر آ جائے، کہ اب بھی اگر تم اپنی اصلاح کر لو، اپنے معاشرے کے نظام میں تبدیلی پیدا کر لو تو بچ جاؤ گے، ورنہ تباہ ہو گئے۔ قال یا قوم انی لکم نذیر مبین، میں تمہیں وارن کرنے آیا ہوں، آگاہ کرتا ہوں، اور مبہم الفاظ میں نہیں،
ایسی نہیں کہ بات تمہاری سمجھ میں نہ آئے، نہایت واضح الفاظ میں تمہیں بتانے کے لیے آیا ہوں کہ یہ ہے وہ غلط روش تمہارے نظام کی، اور یہ ہوگا اس کا نتیجہ۔ کہنے کے لیے یہ آیا ہوں، انعبد اللہ، قرآن میں یہ ہے، خاص طور پہ سورہ ہود میں آپ دیکھیے، یہ جتنے انبیاء کرام ہیں ان کا ذکر وہاں آیا ہے ایک جگہ، اور باقی مقامات میں بھی سب سے پہلے وہ ایک ہی بات کہتے تھے، انعبد اللہ۔ ہمارے ہاں ترجمہ ہو گیا خدا کی پرستش کرو، پرستش اور پوجا، سب قومیں خدا کی پرستش کر دی۔ یہ جو عبادت یہ عبدو یا عبد کی بات ہے، اس کا صحیح مفہوم ہو تو بات سمجھ میں ساری آج۔ محکومیت صرف خدا کی اختیار کرو، کسی انسان کے بنائے ہوئے قانون کی نہیں۔ ہر نبی کی تعلیم کا نقطہ آغاز یہ ہے، وہ اشخاص کی محکومیت کو بدترین جرم قرار دیتا ہے۔ حکومت کا حق کسی انسان کو نہیں ہے، یہ صرف خدا کو حاصل ہے۔ اس لیے ہر نبی یہ کہتا تھا کہ خدا کی محکومیت اختیار کرو۔ آپ عبادت کا ترجمہ یہ کر لیجئے تو بات واضح ہو جاتی ہے۔ کسی اور انسان کے بنائے ہوئے نظام کی قانون کی اطاعت ہی نہیں ہے، اطاعت صرف خدا کی ہے۔ واتقوہ، اور ان قوانین، اب یہ واتقوہ کے لیے ہمارے ہاں متقی کا لفظ اور متقی پرہیزگار تو عام ہم بولتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ متقی کا پھر تصور کیا آتا ہے ہمارے ذہن کے اندر۔ متقی، واتقوہ، ان قوانین کے خلاف ورزی کرنے کے جو انجام تباہ کن ہوتا ہے اس سے خوف کھاؤ، احساس پیدا کرو کہ تباہی آ جائے گی، اس لیے نگہداشت کرو ان قوانین کی۔ وَأَطِيعُونَ، دو لفظوں کے اندر پورا نظام دے گیا ہے۔ عبد اللہ تو خدا کی محکومیت ہے، خدا تو ایک غیر محسوس ہی نہیں، انسانوں کے خیال، قیاس، وہم، گمان سے بالا تر، سبحان اللہ تعالی عما یصفون، نہ کبھی سامنے آئے، نہ کبھی کسی کے سامنے گفتگو کرے، نہ اس کی ہم بات سنیں، اس کی محکومیت کیسے اختیار کی جائے؟ محکومیت تو اسی کے قوانین کی ہوئی، لیکن ایک زندہ اتھارٹی ہوگی جو ان قوانین کو نافذ کرے گی۔ تو یہ جو ہے اتھارٹی اس کو نافذ کرنے والی، عبد اللہ اطیعون، اس کا طریقہ یہ ہے کہ میری اطاعت کرو، میں خدا کے احکام کو نافذ کروں گا۔ اس لیے ان قوانین کی محکومیت کی عملی شکل یہ ہوگی کہ یہ جو محسوس اتھارٹی ہے اس کی اطاعت کرو۔ دو لفظوں میں پورا نظام دے گیا ہے وہ صاحب۔ اتھارٹی صرف خدا کے قوانین کی اطاعت کراتی ہے، لیکن خدا کے قوانین کی اطاعت ایبسٹریکٹ طور پہ نہیں ہوتی ہے، اپنے طور پہ نہیں ہوتی ہے، وہ ایک نظام کے تابع ہوتی ہے۔ نظام کا جو اتھارٹی ہوتی ہے اس کی آخری، اس کے احکام، وہ خدا کے احکام کو نافذ کراتا ہے، اپنے احکام نہیں وہ نافذ کراتا۔ عبد اللہ و اطیعون، دو لفظوں کے اندر پورا نظام اسلامی جو ہے اس کو دے گیا ہے قرآن عزیزہ نے۔ مانا عجیب کتاب ہے، وہ آدمی وجد میں آ جاتا ہے سر۔ یہ ہے طریقہ اس کا۔ عبد اللہ اگر نہیں ہے، محکومیت خدا کے قوانین کی نہیں ہے، تو اسلامی نہیں ہے۔ اگر اپنے طور پہ سمجھتا ہے آدمی کہ جس طرح میرا جی چاہے گا میں اس کی اطاعت کروں گا، تو اسلامی نہیں ہے۔ وہ نظام جو ہے، اس نظام میں جو اطاعت کرانے والا ہے اگر اپنی ذات کی اطاعت کراتا ہے تو شرک ہو گیا، یہ نظام نہیں ہے۔ خدا کے احکام کی اطاعت ایک مرکزی اتھارٹی کے تھرو، یہ ہے اسلامی نظام جو ہے اطیعون، زندہ اتھارٹی۔ اس لیے اطاعت کرنے والوں کی طرف سے کہا گیا سمعنا و اطعنا، ہم نے سنی ہے بات اور ہم اس کی اطاعت کریں گے۔ تو سنتا تو اسی کی ہے نا جو سنانے والا کوئی ہو۔ تو اگر خالی کتاب کی اطاعت ہی مقصود ہوتی تو ضرورت ہی نہیں تھی نہ اس نظام کی نہ رسول کے بھیجنے کی۔ کتاب کو کسی چٹان پہ لکھ دیتے، آسمان سے اتار دیتے، لکھی لکھائی آ جاتی، اس سے کام نہیں چل سکتا تھا۔ نبی کیا فریضہ خدا سے احکام پانا ہے، وحی کو حاصل کرنا ہے، یہ نبوت ہے۔
اس کے بعد فریضہ رسالت ہے کہ اس نبوت کے مطابق خدا کے احکام کے مطابق ایک عملاً معاشرہ متشکل کیا جائے، ایک امت، پہلے تو ایک امت قائم کی بنائی جائے، انسان بنائے جائیں، پھر ایک معاشرہ یا ایک نظام متشکل کیا جائے، وہ اس کے ذریعے سے خدا کے احکام کی اطاعت ہو۔ یہ ہے اسلامی نظام جسے آپ کہتے ہیں۔ اگر یہ اتھارٹی نہیں ہے تو دین نہیں، مذہب ہے۔ اگر یہ اتھارٹی اپنے قوانین یا احکام کی اطاعت کراتی ہے تو توحید نہیں، شرک ہے۔ اطاعت احکام خداوندی کی ایک زندہ اتھارٹی کی وساطت سے، جو اپنی حکومت نہیں قائم کرے گی، خدا کے احکام کو نافذ کرے گی۔ اعبدوا اللہ واطیعون۔ بات میں سے بات آ جاتی ہے۔ قرآن نے یہ کہا تھا کہ یہ رسول ہے، اس نے یہ نظام قائم کیا ہے، اس کی اطاعت کرو۔ یہ نہ سمجھو کہ اس کے بعد پھر یہ سلسلہ ختم ہو گیا اور تم اپنے عہد جاہلیت کی طرف چلے جاؤ گے، یعنی اسی پہلے نظام کی طرف۔ یہ بات نہیں ہے، سلسلہ اس کے بعد، رسول اللہ کے بعد یہ سلسلہ جو تھا، جب تک یہ نظام آپ کے ہاں قائم رہا ہے، وہ کچھ وقت کے لیے کیوں نہ رہا ہو، وہ تو اسلامی تھا۔ اور جب اس کے بعد ملوکیت آپ کے ہاں آئی، احکام خداوندی کی اطاعت نہیں، اطاعت آ گئی آپ کے ہاں ارباب اقتدار کی، تو اسلام ختم ہو گیا۔ اس کے بعد خدا کی عبادت کا ترجمہ پرستش کیا گیا، وہ تو پڑھ لی نماز۔ محکومیت جو ہے وہ بادشاہ کی، خلیفہ کی، سلطان کی اختیار کی گئی۔ اس زمانے میں ایک شخص کی ہوتی تھی، آج وہ جو مغربی جمہوریت ہے وہ کچھ اشخاص جمع ہو جاتے ہیں، بات انسانوں کی حکومت کی ہے۔ اعبدوا اللہ واطیعون یغفر لکم من ذنوبکم، وہ جو تمہاری چھوٹی موٹی لغزشیں ہو جاتی ہیں، اس کے جو نقصانات ہوتے ہیں، اس سے ان نقصانات کی تلافی ہو جائے گی، حفاظت مل جائے گی تمہیں ان نقصانات سے۔ یا ذنوبک یؤخرکم الی اجل، یہ خدا کا قانون ہے، اس کی رحمت ہے کہ ذرا لغزش ہوئی اور فوراً گرفت نہیں کر لیتا، اس کو موقع دیتا ہے اصلاح کا، ریسپائٹ دیتا ہے، مہلت دیتا ہے، ایک وقت معین تک کے لیے وہ پوسٹ پون کر دیتا ہے اس کے، اور وہ اس لیے کر دیتا ہے کہ اس دوران میں ان کو وارن کیا جائے، بار بار ان کی اصلاح کے لیے ان کو متنبہ کیا جائے۔ یہ وقت وہ مؤخر کرنے کا یہ معنی ہوتے ہیں، ایسے ہی نہیں کہ وہ پھر اس کے لیے مؤخر کر دیتا ہے کہ اچھا چل آج تو سانو ویل نہیں، پھر کسی ویلے پھڑاں گے تو یہ بات نہیں ہے۔ بڑی رحمت ہے یہ، اس کے جو تاخیر درمیان میں وہ ہوتی ہے، مؤخر کو ملا۔ اور ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر ولو کنتم تعلمون، اور جب اس میں بھی تم باز نہیں آتے ہو، اب وہ جو پھر کشتی ڈوبنے والی میں بوجھ اتنا زیادہ آ جاتا ہے تو پھر وہ ڈوب کے رہتی ہے، اس میں پھر ذرا سی بھی نہ تاخیر ہوتی ہے نہ تقدیم ہوتی ہے، نہ ایک سیکنڈ وہ پہلے آ سکتی ہے نہ بعد میں آتی ہے، پھر وہ وقت پہ آ جاتی ہے، اور اس وقت پھر وہ جو کہتا ہے کہ موت سامنے آئے تو پھر توبہ نہیں قبول ہوتی، کیونکہ وہ مہلت کا وقفہ ہوتا ہے اصلاح کرنے کے لیے، اور جب وہ پھر وقت ہی نہ رہے، گنجائش ہی نہ رہے اصلاح کی، تو پھر توبہ کے تو معنی کچھ نہیں ہوتے، پھر نہیں قوم بچ سکتی۔ قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا۔ اب آئی حضرت نوح علیہ السلام کی یہ خدا سے درخواست کہ میں نے دن رات کوشش کر دیکھی کہ یہ قوم بچ جائے تباہی سے۔ یہ خدا کا نظام بھی اور اس کا رسول بھی اپنے دل میں انسانیت کی بڑی ہمدردی رکھتا ہے، بڑا غم خار ہوتا ہے، یہ دن رات گالیاں کھاتا ہے، تان سنتا ہے، اعتراضات سنتا ہے، مار کھاتا ہے، یہ سب کچھ وہ گزار، لیکن ان کی اصلاح کے لیے کیا جاتا ہے، اور ساتھ یہ کہ ما سلکم علیہ من اجر، میں اس کے لیے تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانتا۔ کتنا بڑا غم خار ہے، کو کہا کہ میں نے دن رات ایک کر کے دیکھ لیا اس قوم کے لیے کہ یہ کسی طرح سے اصلاح کی طرف آ جائیں، فلم یزدہم دعائی الا فرارا، وہ ہوا یہی کہ میں نے ان کو بلایا اور یہ بھاگ گئے، کھڑے ہی نہیں ہوتے بات سننے کے لیے، یہ کیفیت ہو جاتی ہے۔ وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ
وَأَسَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا۔ جب بھی میں نے دعوت دی ہے، جب بھی میں ان کو بلاتا ہوں کہ آؤ تمہیں میں بتاؤں کہ کس طرح سے تمہاری غلط رشتوں میں تباہ کر دے گی، ان کی کیفیت یہ ہے پہلے تو یہ ہے کہ وہ کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے ہیں، تو سنتے ہی نہیں ہیں۔ ایک ذہنیت یہ ہوتی ہے کہ بات سنی نہ جائے۔ دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ بہرحال سن تو لیا جائے، لیکن یہ ایک بات قرآن میں یہ جو ہوتا ہے نا، استغشوا ثیابہم، ثیاب کے معنی کپڑے ہی نہیں ہوتے، اس کے معنی انسان کی شخصیت ہوتی ہے، دوہری شخصیت جسے کہتے ہیں نا، یہ معنی ہوتے ہیں اس کے، ڈوئل پرسنالٹی۔ منافقت کا یہ اس دور میں یہ ترجمہ ہے۔ تو کہتے ہیں کہ یا پہلے تو بات یہ کہ سنتے ہی نہیں سنتے ہیں، منافقت اختیار کرتے ہیں، بظاہر وہ کہتے ہیں کہ ہاں ہم نے سمجھ لیا، ٹھیک ہے ہم ایسا ہی کریں گے، دل سے مانتے نہیں، عمل سے وہ کرتے نہیں ہیں۔ اسی طرح سے اپنی جو پہلی روش ہوتی ہے اسی پہ اصرار کیے چلے جاتے ہیں۔ واستکبر، استکبار، وہ پھر سرکشی میں اور زیادہ آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ ثم انی دعوتہم جہارا ثم انی اعلنت لہم واسررت لہم اسرارا، میں نے کھلے بندوں بھی اعلان کر کر کے بھی ان کو دعوت دی، ان کی اصلاح کے لیے یہ کچھ کہا، الگ الگ خلوت میں بھی ان لوگوں کو بلا بلا کے میں نے یہ کچھ کیا اور یہ کچھ کہا۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا۔ یہ آگے بات آ گئی۔ میں نے ان سے کہا کہ کوئی بات نہیں، پہلے جو کچھ تم لغزشیں کر چکے ہو اس پہ گرفت نہیں ہوتی، وہ معاف کر دی جاتی ہیں، ان سے حفاظت کا سامان دے دیا جاتا ہے، اور وہ اس طرح سے کہ جو تم صحیح کام کرو گے ان کے جو وزنی نتائج ہوں گے وہ ان کمیوں کو پورا کر دیں گے جو اس سے پہلے تمہاری لغزشوں کی وجہ سے عائد ہوئی ہے۔ میں یہ کہتا رہا ان سے، میں نے یہ کہا کہ یہ اب پہلی چیز خدا کی نعمت جو ہے، معلوم ہوتا ہے کہ بارانی زمینیں تھیں ان لوگوں کی، آبپاشی کا انتظام نہیں تھا، کہا پہلی چیز یہ ہے کہ خدا بارش برسائے گا، بھرپور بارش برسائے گا تمہاری زمینوں کے اوپر، یمددکم باموال و بنین، تمہاری مال و دولت میں بھی اضافہ ہوگا۔ اس زمانے میں یہ قبائلی زندگی میں افراد کی جو اکثریت تھی یہ بہت وے کرتی تھی، بڑی وزنی چیز تھی کہ قبیلے کے افراد کتنے ہیں، کثرت کتنی ہے، شکل وہی ہے۔ آج وہ جو ووٹرز کی تعداد ہوتی ہے وہ وہی ہے جو اس زمانے میں قبیلے کی کثرت کی تعداد ہوتی تھی۔ جتھا کس کا بھاری ہے؟ خدا تمہاری اولاد میں بھی برکت دے گا، تمہاری دولت میں بھی برکت دے گا۔ یجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا، صحیح انتظام کرو گے تو یہ پھر بارانی نہیں رہیں گی زمینیں، یہ نہری ہو جائیں گی، پھر باغات پیدا ہو گئے تمہارے ہاں۔ کہا مالکم لا ترجون للہ وقارا وقد خلقکم اطوارا۔ یہاں تو بات ہی عجیب آ گئی ہے۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ انسانی تخلیق جو ہے وہ مختلف ارتقائی مدارج میں سے گزرتی ہوئی یہاں آئی ہے۔ ہر اگلا درجہ پہلے درجے سے زیادہ اپنے اندر سکون اور وقار رکھتا ہے۔ اگر وہ اضطرابی کیفیت رہے، وہ جسے کشتی کا ڈولنا کہتے ہیں، ایک مقام پہ کوئی چیز ٹھہر ہی نہ سکے، آگے نہیں بڑھ سکتی۔ قرآن نے کہا ہے کہ ارتقاء کا نظریہ یا قانون یہ ہے کہ ایک شے ایک منزل میں آ کے کچھ وقت کے لیے ٹھہرتی ہے، وہاں اتنی قوت حاصل ہو جاتی ہے اسے کہ وہ اس سے اگلی بلند منزل میں زندگی بسر کرنے کے اہل ہو جاتی ہے، پھر وہ اگلی منزل میں چلی جاتی ہے۔ اس کے الفاظ تو یہ ہے کہ پچھلی منزل اسے اگلی منزل میں بطور ضمانت سپرد کر دیتی ہے، اور یوں یہ بڑھتی ہوئی زندگی آگے تک پہنچتی ہے۔ اس نے کہا کہ یہی انداز یہاں تمہارا بھی ہوگا، اس وقت تم
پستی کی منزل میں ہو، وہ یہاں ایسا انتظام تمہارے لیے کر دے گا کہ تم اس سے آگے جو بلند منزل ہے اس میں پہنچ جاؤ. اور بلند منزل کا انداز کیا بتایا؟ وقار، باوقار زندگی بسر کرو گے. اور معنی اس کے ہوں گے کہ یہ جو ہر وقت کا اضطراب ہے نا، ہر وقت کامتے رہتے ہو، ڈگمگاتے رہتے ہیں تمہارے قدم، یہ نہیں ہوگا. استحکام پیدا ہو جائے گا، جم کے کھڑے ہو جاؤ گے، باوقار زندگی پیدا ہو جائے گی تمہاری. تو بڑی چیز ہے باوقار زندگی جو ہے جی. ہمارے ہاں تو اب وقار کے معنی بھی کچھ اور ہی آ گئے. اس کے معنی یہ میں نے عرض کیا ہے نا کہ وہ ڈگمگانا یا اضطراب کی بات باقی نہیں رہتی. بڑا سکون، جم کے کھڑے ہو جانا جو ہے. سکون جمود نہیں ہے، وہ تو عدم حرکت کا نام ہوتا ہے. وہ کیفیت یہ ہوتی ہے اس میں کہ وہ کوشش بھی ہوتی ہے، حرکت بھی ہوتی ہے، لیکن ڈگمگاہٹ نہیں اس کے اندر ہوتی. اس زندگی میں عجیب الفاظ قرآن استعمال کر جاتا ہے عزیزان مان. ایسی زندگی تمہیں عطا کر دے گا. کہا کہ تم ذرا غور کرو تو صحیح کہ خدا کے قانون کے مطابق جو بھی زندگی بسر کرتا ہے، کتنا وقار اس کے اندر ہے، اپنے مقام کے اوپر وہ کتنا جمع ہوا کھڑا ہے، محکم کھڑا ہے. الم تر کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا. ذرا غور کرو آسمانی کروں کی طرف. ہر وقت مصروف گردش، لیکن وقار کی کیفیت یہ کہ ایک انچ کے کروڑویں حصے کے برابر بھی کہیں لغزش نہیں آتی، ادھر سے ادھر نہیں ہوتے. وقار ہے تو اتنا، حرکت ہے تو اتنی. کیا مثالیں ہیں قرآن کی عزیزان مان. قوم ہو اس میں حرکت بھی ہو اور وقار بھی سارا ہو، اور اس کی تشبیہ دی ہے آسمانی کروں سے. اللہ اکبر. وجعل القمر فیہن نورا وجعل الشمس سراجا. اور اس کے اندر آپ دیکھو چاند اور سورج جیسے بھی اس نے کرے بنائے. وہ کسی دوسری مقام پہ ہی میں عرض کروں گا، قرآن نے یہ انکشاف سائنسدان علم الافلاق والے کر رہے ہیں کہ سورج کی روشنی تو اپنی ہوتی ہے، چاند کی روشنی اپنی نہیں ہوتی. یہ سورج سے مستعار لیتا ہے اور یہ روشنی اس سے منعکس ہوتی ہے، ریفلیکٹ صرف ہوتی ہے. قرآن نے سورج کے لیے ضیاء کا لفظ استعمال کیا ہے، جس کے معنی ہوتے ہیں اپنی روشنی، کسی چیز کا گلو کرنا. جیسے خود موم بتی یا لیمپ یا جو کچھ جلے وہ اپنی روشنی اس کی ہوتی ہے. چاند کے لیے اس نے نور کہا ہے، اس کے معنی دوسروں کی روشنی کو منعکس کرنا کہتے ہیں. بقائے کے پوچھئے جو مورث جو لکھتا ہے وجد میں آ جاتا ہے ان دو لفظوں کے اوپر آ کے. وہ کہتا ہو 1500 سال پیشتر او دنیا کے سائنسدانوں، خدا کے لیے سوچو. یہ تفریق آج سے 1500 سال پیشتر عرب کی سرزمین میں ایک ان پڑھ شخص یہ کہہ سکے گا جس حقیقت تک ہم آج پہنچے ہیں؟ کیا کسی انسانی فکر کی یہ پیداوار ہو سکتا ہے؟ قرآن وہ یوں کہتا ہے اس کے بعد. اور عجیب چیز، یہاں بھی قرآن نے قمر کے لیے نور کہا، شمس کے لیے دیا چراغ کہا ہے. چراغ کی روشنی مانگی ہوئی نہیں ہوتی، اس کی اپنی روشنی ہوتی ہے. نور مانگا ہوا ہوتا ہے. اور اس مانگنے کے لیے تو قرآن نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں اس میں وہاں ہے دوسرے مقام کے کہ سورج تو اپنی روشنی رکھتا ہے، چاند اس کے پیچھے پیچھے بھیک منگوں کی طرف جاتا ہے کہ دے دا بابا خدا کے نام پہ. یہ الفاظ قرآن کے. اللہ اکبر. کس مقام پہ کھڑا ہو انسان عزیزان مان. یہاں تو فرق تابہ قدم حرق گجا کے می نگرم کرشمہ دامن دل می کشد کے جائیں جاس. قرآن کا ہر مقام دامن پکڑ کے کھلاتا ہے کہ کھڑے ہو جا تھوڑا دیر کے لیے، دیکھ میں کیا کہتا ہوں. واللہ انبتکم من الارض نباتا. یہ دیکھو تو صحیح، وقار اور زندگی کی حرکت کی مثالیں دے رہا ہے. آسمانی کرے، یہ درخت کی مثال، ایک مقام کے جم پہ کھڑا ہوا بھی ہے. یہ وقار کی یہ کیفیت ہے اس کی. اور نمود کی یہ کیفیت ہے کہ اتنے سے بیج میں سے ایک کونپل پھوٹتی ہے اور اس کے بعد وہ اتنا بڑا درخت بن جاتا ہے. صاحب پتہ ہی نہیں چلتا کیسے بن جاتا ہے، کس وقت بن جاتا ہے. اپنے مقام پہ کھڑا بھی ہے اور بڑھ بھی رہا ہے، پھل پھول بھی رہا ہے. یہ ہے انسان کی زندگی.
اس کی ذات یا پرسنالٹی کی ڈیولپمنٹ ہو جائے، وہ اپنے مقام کے اوپر قائم بھی ہوتا ہے وہ انسان، اور نشو و نما بھی ہوتی چلی جاتی ہے۔ کہا اس طرح سے اس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ ثم یعیدکم فیہا ویخرجکم اخراجا، اور پھر زندگی اسی دنیا کی زندگی نہیں ہے، مادی زندگی نہیں ہے۔ یہاں درخت کی زندگی میں اور انسانی زندگی میں پھر فرق ہو گیا۔ یہ تو ایک وقت کے بعد جا کے کھوکھلا ہو کے بعد گر جاتا ہے تو لکڑیاں اس کی جلا لی جاتی ہیں، ختم ہو جاتا ہے۔ انسان کی زندگی یہ نہیں ہے، بڑھتا پھولتا ہے تو اس کے بعد اگلی زندگی بھی اس کے ساتھ آتی ہے، وہ اسی کی طرح سے آگے چلا جاتا ہے۔ واللہ جعل لکم الارض بساطا لتسلکوا منها سبلا فجاجا، اور تمہارے لیے دیکھو تو کیا کچھ خدا نے نہیں پیدا کیا۔ زمین گول ہونے کے باوجود تمہارے لیے ایسی چپٹی ہے کہ کسی مقام پہ آ کے تم یہی نہیں ہوتا، ہر گول چیز کے کسی کنارے پہ جاؤ تو آدمی تو کڑم سے نیچے چلا جاتا ہے نا۔ عجیب انداز ہے اس عرض کا کہ اتنا بڑا یہ گول ہے، کبھی ہم نے دیکھا ہی نہیں ہے کہ اس کا کنارہ گولائی ہوتی کہاں شروع ہے، گرنا تو ایک طرف رہا۔ ساری دنیا کے کرۂ ارض کا چکر لگا کے آ جاتے ہیں گلوب ٹراٹرز، وہ کہیں نہیں بتاتے کہ فلاں مقام پہ ہم نے دیکھا فٹ بال کے گیند کی طرح کہ وہاں اس کا کنارہ یوں ہو گیا ہوا تھا، نہ چلے جاؤ چپٹی نظر آتی ہے۔ کہنے لگے کہ اگر یہ صورت نہ ہوتی تم رہ ہی نہ سکتے اس کے اوپر۔ گول ہونے کے باوجود ایسا بنایا ہے کہ تمہیں محسوس ہی نہیں ہوتا کہ یہ گول ہے، گرتے ہی نہیں ہو کہیں۔ پھر اس کے اندر تمہارے لیے راستے بنائے ہوئے ہیں، راستوں میں تم چلتے پھرتے ہو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ میں ان انداز سے ان لوگوں کو سمجھا چکا ہوں۔ قال نوح رب انہم عصونی واتبعوا من لم یزدہ مالہ وولدہ الا خسارا۔ او میرے پروردگار، میں نے جنہوں پنجابی کہنے میں ٹل لا کے ویکھ لئی، میں نے انتہائی کوشش کر کے دیکھ لیا کہ کسی طرح سے ان میں اصلاح پیدا ہو جائے، لیکن ہر بار جو میں نے کہا اس کی خلاف ورزی یہ کرتے چلے آ رہے ہیں۔ بات اس کی مان رہے ہیں میرے مقابلے میں، اس کی خصوصیت اتنی ہی ہے، مالدار ہے، بہت بڑا خاندان ہے، ووٹس بھی بہت زیادہ ہیں، دولت بھی بہت ہے اس کے پاس، مانتے اس کی ہے۔ یہ نہیں کہ وہ کہتا کیا ہے، وہ ہے ایسا، یہ مانتے۔ حالانکہ اس کا مال اور اس کی دولت نے بالآخر نقصان کے سوا کوئی نتیجہ پیدا نہیں کرنا، لیکن میری نہیں سنتے، مانتے اس کی۔ وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا، اور پھر کیفیت یہ ہو گئی ہے کمینگی کی کہ کھلے بندوں نہیں ایک بات کرتے، خفیہ تدبیریں کرتے ہیں، بڑی بڑی تدبیریں کرتے ہیں، یہ کیفیت۔ وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا۔ وہ کہتے یہ ہے، خود بھی یہ کرتے ہیں، دوسروں کو بھی یہ کہتے ہیں کہ اس کے کہنے میں آ کے اپنے معبودوں کو مت چھوڑ دینا۔ یہ ان بتوں کے نام ہیں جو غالباً وہ حضرت نوح کے زمانے میں یا پہلی اقوام سابقہ کے زمانے میں جو مختلف بتوں کے نام رکھے ہوئے تھے، کہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک خدا کی بات ماننے کی نہیں ہے، بس ان بتوں کو مانو، ان کو مت چھوڑو۔ آپ کو معلوم ہے یہ بتوں کو ماننے میں یہ کیوں نہیں چھوڑے جاتا؟ یہ بت وہ ہیں کہ آپ اپنے طور پہ جو جی میں آئے کہتے رہے، وہ آپ کو کچھ نہیں کہتے کہ یہ کرو یہ نہ کرو۔ خدا کو تو اس لیے نہیں مانتے کہ وہ تو قدم قدم پہ کہتا کہ یہ نہ کرو اور وہ کرو۔ ایسے کو کیوں مانے؟ ایسے کو کیوں نہ مانے؟ ساکت و ساکت مٹی کا مادو بنا ہوا کھڑا رہے، آپ جو جی میں آئے وہاں جا کے اس کو کہتے رہے، وہ سامنے سے کچھ کہے ہی نہ۔ اس قسم کے معبود ان کو چاہیے۔ وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا۔ یہ خود گمراہ ہوئے ہیں اور بہت سوں کو انہوں نے گمراہ بھی کیا ہے، دوہرا جرم ہے۔ تو اس لیے کہا کہ ان کی یہ روش ان کو ان کے ظلم میں، ان کی گمراہی میں اور بڑھاتی چلی جاتی ہے۔ وہ ایک مومنٹم ہوتا ہے ان کے ہاں، وہ جو یہ کسی کو آپ نے گھمانا ہو تو پہلی دفعہ دوسری دفعہ بہت زور لگا کے گھمانا پڑتا ہے، دو چار چکر اس کو جب دے دیے جاتے ہیں
تو پھر وہ اپنے ہی درون او جو قوت ہوتی ہے اسی زور کے اوپر پھر آگے چلا جاتا ہے. یہی کیفیت گمراہی کی ہوتی ہے. اگر اس پہ شروع میں تو کچھ زیادہ زور لگتا ہے، فرسٹ سپارک جو ہوتا ہے موٹر کا کہتے ہیں، پتہ نہیں اس میں کتنی بجلی صرف ہوتی ہے، اور اس کے بعد تو پھر خود ہی پیدا کرتی ہے بجلی، خود ہی اس زور پہ چلی جاتی ہے. پھر یہ جو غلط روش ہوتی ہے اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے. قرآن نے اس کو پہاڑ کی چوٹی سے نیچے کی طرف گرنے کے سے تشبیہ دی ہے کہ جب چوٹی سے نیچے گرتا ہے شروع میں تو اس کی رفتار شاید بہت تھوڑی ہوتی ہے، جوں جوں آگے بڑھتا چلا جاتا ہے رفتار تیز ہوتا چلا جاتا ہے، رفتار اپنے ہی زور دروں سے تباہی کے جہنم میں جا گرتا ہے. کہا کہ کیفیت ان کی یہ ہو چکی ہے اب کہ گمراہی کے زور دروں سے یہ وہاں چلے جاتے ہیں. کس طرح سے یہ کیوں ہو رہا ہے یہ؟ اب وہ بات آ گئی، مما خطیئاتہم، وہ پھر آگے ہے اغرے کو. یہ تو معلوم ہے ہمیں، قرآن نے یہاں تفصیل نہیں بیان کی، دوسرے مقامات میں کی ہے کہ وہ اس وادی میں بہت بڑا طوفان آ رہا تھا. یہ بات میں دوسرے مقام پہ عرض کروں گا کہ یہ جتنی تباہیاں یہ آئی ہیں انبیاء کرام کے جو قصے ہیں ان میں جس طریق سے حضرات انبیاء کرام اس سے محفوظ رہے ہیں نا، اس میں کوئی چیز فوق الفطرت نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ ان کے لیے کوئی الگ سامان کیا گیا ہو ایسا جو انہوں نے نہ کیا ہو، آسمان سے کوئی اترا ہو ان کے لیے اور دوسری قوم جو ہے تباہ ہوئی ہو. بیشتر تو وہی ہیں جن کے متعلق یہ کہا گیا ہے کہ اس تباہی آنے سے پیشتر ان کی نگاہ نے بھانپ لیا، وہ اس مقام کو چھوڑ کے چلے گئے. حضرت نوح علیہ السلام کے متعلق طوفان آنے والا ہے، یہ اس قوم کو کہہ رہے ہیں، اپنے متعلق کہہ رہے ہیں کہ نجات کیسے ہوگی، پانی سے نجات. کہا گیا کہ کشتی بناؤ. سوچیے عزیزان مان، خدا کے لیے کیا مشکل تھا کہ ان لوگوں کو، تھوڑے سے تو لوگ تھے یہ جو کشتی میں ہی بیٹھ گیا، اور تو چیزاں بھی لادی تھیں اس کے اندر، تو ان کو بچا لینا جو تھا یہاں سے اٹھا کے کسی دوسرے مقام پہ لے جانا مشکل کیا تھا. لیکن وہ ہمارے لیے پھر ایک نظیر یا مثال نہ بن سکتی کہ اگر طوفان آئے تو اس میں بچنے کے لیے کیا کرنا چاہیے. پہلا طوفان آیا ہے، پہلا ہی نبی جس کو کہا جاتا ہے اس سے کہا گیا ہے کشتی بناؤ، پیاجننا و وحینا، ہماری وحی کے مطابق کشتی بناؤ. تو نظر آتا ہے زمانہ ابھی ایسا تھا کہ انسان نے کشتی بنانا بھی نہیں سیکھا تھا. جب ہی کہا نا کہ ہماری وحی کے مطابق، کشتی بنانے کے لیے بھی وحی آتی تھی. اور پھر یہ کہ ہم نگرانی بھی کرتے جائیں گے، دیکھتے جائیں گے کہ وہ ٹھیک جگہ تم میخ لگاتے ہو، ٹھیک جگہ تختہ لگاتے ہو، یوں. لیکن بنوائی ہے کشتی، کشتی کے ذریعے سے ہی اس طوفان سے نجات دلائی. آج بھی یہ صورت ہے کہ غلط نظام کی وجہ سے تباہیاں تو آئیں گی، لیکن تباہیوں سے بچنے کے لیے سامان اسی قسم کا پیدا کرنا پڑے گا. کہا کہ وہ غرق ہوئے مما خطیئاتہم، اپنی غلط روش کی بنا پر وہ غرق ہوئے تھے، غلط کاریوں غلط کوششوں کی بنا پر وہ غلط ہوئے تھے، تباہ ہوئے تھے. وہاں وہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام بیٹھے کشتی بنایا کرتے تھے، اور وہ ان کے ہاں کے بڑے بڑے جو سردار تھے، اگر وہ اپنی قوت کے نشے میں بدمست نہ ہوتے تو کھڑے ہو کے کسی وقت پوچھتے کہ یہ کیا کر رہے ہو تم، یہ کیا چیز بنا رہے ہو، کیوں بنا رہے ہو، کیا فائدہ ہوگا اس کا. سمجھنے سوچنے کی صلاحیت باقی رہتی تو انہوں نے بھی کشتی بنائی تھی، وہ بھی بنا لیتے. لیکن وہ قرآن بتاتا یہ ہے کہ یہ قوت کا نشہ ہے، صاحب نظرہ نشہ قوت ہے خطرناک. اس میں ہوش حواس گم ہو جاتے ہیں انسان کے، سمجھنے سوچنے کی صلاحیت نہیں رہتی. وہ دیکھ رہے ہیں اور مذاق کر کے آگے بڑھ رہے ہیں کہ اس کی ماتماری یہ کر کے رہا ہے. یہ وہ کہا کہ وہ غرق ہوئے کہ ذہنیت یہاں تک بگڑ چکی ہوئی تھی ان کی. عام
فہم و فراست، عقل و فکر اور بصیرت کی روح سے بھی جو انسان چیز کو سوچ سمجھ سکتا ہے وہ بھی باقی نہیں رہی تھی۔ قوت کا نشہ ان چیزوں کو بھی سلب کر لیتا ہے۔ باہر کھڑے ہوئے اکھاڑے سے وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں لوگ اور کہہ رہے ہوتے ہیں کہ صاحب دیکھو اس کی سمجھ میں اتنی بات بھی نہیں آ رہی، نہیں آ رہی ہوتی۔ حضرت شعیب علیہ السلام کو اس کی قوم نے یہی کہا تھا کہ شعیب تم یہ جو کچھ کہتے ہو کہ کاروبار میں دیانت برتو، یہ کہا یہ تھا کہ شعیب تمہاری باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔ انہی کی تو زبان میں بات کر رہے تھے حضرت شعیب علیہ السلام، انہی میں سے تو تھے۔ پھر یہ جو کہا ہماری سمجھ میں نہیں آتی، اور واقعی یہ جو اونچے اونچے اڑتے ہیں نا، یہ نیچے والوں کی بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی۔ تو کہا کہ اپنی خطا کوشیوں کی بنا پہ وہ غرق ہو گئے۔ فَأُدْخِلُوا نَارًا فَلَمْ يَجِدُوا لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ أَنصَارًا۔ یہ جو ہے نا آگ میں جھونک دیے جائے، ہمارے ہاں یہی ہوتا ہے کہ قیامت میں پھر جہنم میں، وہ قیامت اور اس کی جہنم اپنے مقام پہ ہے، وہ اس سے الگ ایک عذاب ہے، یہ تو اس دنیا کے اندر ہے۔ فَلَمْ يَجِدُوا لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ أَنصَارًا، بات بتا دی کہ پھر خدا کے سوا کوئی بچانے والا ان کا نہیں تھا، اور خدا نے جو بچانے کا طریقہ بتایا تھا اس کو انہوں نے مذاق میں اڑا دیا تھا۔ تو جب کیفیت یہ ہو تو پھر تو کوئی چیز بھی باقی نہیں بچی۔ کس مقام پہ پہنچ گئے تھے؟ ایک غمخوار دل جو ابھی ابھی کہہ رہے تھے کہ یا اللہ میں نے دن رات ایک کر دی ان کے بچانے کے لیے، لیکن انہوں نے ایک قدم بھی اصلاح کی طرف نہ اٹھایا۔ کہا وقال نوح الرب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا۔ وہ میرے پروردگار یہ سرکشی میں اتنے آگے بڑھ گئے ہیں، ان میں سے کسی ایک کو بھی نہ چھوڑ دو۔ ٹھیک ہے مقام ایسا ہی آگے ہوگا، وہ بھی خدا کے نبی تھے، معلوم نہیں کیا کیفیت تھی اس قوم کی جس کے لیے آگے بتا رہا ہے خدا، میں بھی آتا ہوں اس کے اوپر، لیکن بات دوسری طرف آ گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہ کہا گیا تھا کہ وَهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، تو ان میں اب صلاحیت کی، ان میں اب کسی قسم کی اصلاح کی گنجائش باقی نہیں رہی، صلاحیت ہی نہیں رہی ہے بچنے کی، اس لیے اب ان سے اعراض برت جاؤ، اپنا وقت ضائع نہ کرو ان میں، یہی وقت کسی اور تعمیری کام میں صرف کرو، مدینے چلے جاؤ، چھوڑ دو ان کو۔ لیکن انداز یہ اجرن جمیلہ ہے، چھوڑو بھی تو بڑے ہی حسین انداز سے چھوڑو، یہی نہیں کہ کسی کے ساتھ دوستی کرو تو حسن کارانہ انداز سے کرو، انداز رہو قرآن کی تعلیم کے، چھوڑو بھی ان کو تو حسن کارانہ انداز سے چھوڑو۔ اور آگے ہے وہاں، یہ ہے جو فرق جس کے لیے میں کہہ رہا تھا، وہاں آگے ہے کہ یہ چھوڑو بھی ان کو، لیکن قرآن کی بات ان تک پہنچاتے جاؤ تاکہ یہ نہ ہو کہ ان میں سے اگر کسی میں بچنے کی امکان ہے تو وہ اس لیے ختم ہو جائے کہ قرآن کی آواز اس تک نہیں پہنچی تھی۔ چھوڑو، جمیل انداز سے چھوڑو، اور قرآن کی آواز اس کے باوجود پہنچاتے رہو۔ اللہ اکبر۔ رسول کی غمخواری اور خدا کی رؤوف الرحیمی دونوں چیزیں آ جاتی ہیں۔ وہ تو خود بھی لفظ اس کے لیے، خدا کے لیے تو ہم غمخوار اور غمگسار ایسے الفاظ بھی نہیں استعمال کر سکتے، لیکن اور الفاظ ہمارے پاس کیا ہے؟ وہاں تو قرآن میں یہ ہے کہ یہ آخری انداز میں تباہی کے جہنم میں گرنے لگتا ہے جب وہ، تو وہ کہتا ہے یا حسرتن علی، وہ میرے بندو تم نے کیا کر لیا اپنے ساتھ۔ کسی ظالم اور انتقامی کا یہ انتقام نہیں ہے کہ بیت پڑے اور وہ خوش ہو گیا، اچھا ہوا تمہارے ساتھ، ایسا ہی ہونا چاہیے تھا۔ وہ کہتا یا حسرت، او میرے بندو، حالانکہ حسرت کا لفظ اس نے اب ادھر استعمال خود کیا ہے، ہم تو یہ نہ کہتے۔ تو گویا یہ کیفیت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ہے کہ ان میں امکان نہیں ہے اصلاح کا، ان کو چھوڑ دو، اور اس کے بعد باوجود اس کے کہا یہ ہے کہ قرآن پھر بھی پہنچاتے رہو۔ یہ جو کہا تھا نا کہ ایک کو نہ چھوڑ، آگے دو آیتیں ہیں شیخ صاحب میں پورا کر لوں۔ انک ان تذرہم یضلوک عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا۔
اس لیے کہ مجھے اندیشہ ہے ان کا یہ ایسی سطح یا ایسے مقام پہ پہنچ چکے ہیں کہ اگر کوئی بھی باقی ان پہ سے رہا نا تو یہ فتنہ اس کے بعد دوسروں میں پھیلاتا چلا جائے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ اسی گمراہی کی حالت میں فسق و فجور میں مبتلا رہے تو ان کی اولاد بھی اسی قسم کی ہوگی، اس لیے ان کا سلسلہ ہی ختم کر دیں کہ آگے نو انسانی بھی آگے چلے تو صالحین کی اولاد ہو وہ جو آگے چلے۔ بڑی چیز کہی ہے، اور واقعی اولاد بھی اسی قسم کی وہ ہوتی ہے۔ رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مومنا، میرے پروردگار حفاظت کا سامان دے، مجھے دے، میرے والدین کو بھی دے، وہ مومن ہوں گے نا، کیونکہ بیٹا جو تھا وہ تو ان میں سے نہیں تھا۔ اور لمن دخل بیت یا مومنا، یہ نہیں ہے کہ جو میرے گھر میں آ جائے اس کو بھی محفوظ کر دے، حفاظت دے دے، نہ، ایمان کے ساتھ جو میرے گھر میں داخل ہو اس کو بھی یہ حفاظت دے۔ وللمؤمنین والمؤمنات، تمام مومنین کو، تمام مومنات کو، ولا تزد الظالمین الا تبارا، اور ہم جانتے ہیں کہ یہ جو ظالم ہیں ان کے اوپر جو تباہی یہ تو بڑھتی چلی جائے گی اور یہ ختم ہو جائیں گے۔ سورہ نور کا اختتام ہوا عزیزان ایمان۔ ہاں، اگلے درس کی بات بڑی اہم ہے، بھول چلا تھا۔ آپ کو یاد ہے کہ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ جو قوم اپنے محسنوں کی کو یاد نہیں رکھتی اس قوم میں پھر محسن پیدا ہونے بند ہو جایا کرتے ہیں۔ ہمارے اس دور میں میری نگاہ سے 3 محسنین گزرے ہیں، سر سید اقبال قائد اعظم علیہم الرحمہ۔ بہت بڑا احسان ہے ہم پر، امت ملت ہندیہ مسلمہ کہہ لیجیے اس زمانے میں یا پاکستانیہ۔ 25 دسمبر عام طور پہ قائد اعظم کا یوم پیدائش ہوتا ہے، اس پہ بھی میں ایک خطاب پیش کیا کرتا ہوں۔ تو 25 دسمبر نہیں، ہم جمعے کے دن کیا کرتے ہیں کیونکہ درس کا وہی دن ہے۔ اگلا درس 30 دسمبر کو آئے گا، تو 30 دسمبر کا جو درس ہے وہ خصوصی عنوان ہے اس کا، اور عنوان ہے اس کا کہ منزل انہیں ملی جو شریک سفر نہ تھے، جنہوں نے پاکستان کی اتنی مخالفت کی تھی۔ یہ عجیب ستم ظریفی ہے فطرت کی کہ وہ پاکستان کے مالک بنے پھرتے ہیں آج۔ تو میں پاکستان کی تاریخ میں چونکہ مجھے شرف حاصل ہے ساتھ وہاں شامل رہنے کا، تو میں پاکستان کی تاریخ کا تجزیہ کرتے ہوئے یہ کچھ میں عرض کروں گا کہ جن لوگوں نے اتنی مخالفت کی تھی وہاں، تحریک پاکستان، مطالبہ پاکستان، قائد اعظم کی، اقبال کی، وہ ہیں جو آج یہاں آپ کے ہاں پاکستان کے اقتدار کے حوض کے یہ بنے پھرتے ہیں۔ یہ تمام علماء حضرات، یہ تمام کسی قسم کے جتنے سیاسی لیڈر بھی آپ کے ہاں نمایاں طور پہ نظر آ رہے ہیں، بڑی مخالفت انہوں نے کی تھی۔ تو میں یہ عرض کروں گا کہ انہوں نے پاکستان کے مطالبہ اور تاریخ میں کس طرح مخالفت کی، اور یہاں آنے کے بعد پھر کس طرح انہوں نے کہا کہ صاحب یہ ہمارے ہاتھ میں دے دیجیے سب کچھ، منزل انہیں ملی جو شریک سفر نہ تھے۔ یہ کارڈ چھپوا لیے ہیں انہوں نے، آپ